الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون عزیزو دوستو، کسی بھی آنے والے مہمان سے متعلق جن سے آپ حضرات کے نزدیک وعظ و تذکیر ممکن ہو، ان کو مواقع پیش کرنا اور وعظ و تذکیر کا موقع دینا، یہ بڑی قدردانی کی بات ہے۔ اللہ اس میں اور ترقی عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ اظہار مسرت کا طور پر ایک بات میں ذکر کر رہا ہوں۔ افریقی حضرات سے روابط و تعلقات مختصری سے ہی بہت مدت سے رہے، تقریباً 40-50 سال کا عرصہ، حتیٰ کہ زمانہ دارالعلوم میں، دارالعلوم کا زمانہ طالب علم میں باحضرات سے ملاقات رہی تو بڑی خوش اخلاقی اور بڑے اخلاقیات کو ان حضرات نے ثبوت دیا، جیسا آپ حضرات کے ہاں یہ غالباً دربند میں ہے علی عباس افریقی، اسی زمانے کے ان میں سے ہیں، اور اب یہاں آ کر کے مشاہدہ ہوا، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی۔ ان اخلاقیات کا مشاہدہ ہے اور یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ غربا پروری، آپس کا احترام، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس بات کے لیے ہوں کہ اخلاقیات کی تکمیل ہو۔ ان رسومات فاسدہ زمانہ جاہلیت کے رسومات کو مٹا کر کے آپ وہ رسومات اور معاملات شرعیہ ان کو ترجیح دی جائے، اور ان اخلاق فاسدہ کو ختم کر کے اخلاق حسنہ، مکارم اخلاق کو یہ آپ نے تکمیل فرمائی۔ منصب نبوت کا ایک جز ہے، ایک تو اجمالی طور پر ہے، لیکن فریات میں بھی تمام کے تمام مقاصد میں سے ہے، بڑی اونچی چیز ہے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق فرمایا آپ نے۔ قرآن پاک میں آپ کی صفت انک لعلی خلق عظیم آئے، کسی کے لیے نہیں، تو کسی کو اس میں سب حصہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی بڑی دولت ہے۔ غربا پروری ہے، اخلاقیات ہیں، شفقت و احترام ہے، اپنی ذات سے، اپنی صفات سے دوسروں کا فائدہ اٹھانا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ یہاں افریقی حضرات کو اس میں سے بہت اچھا حصہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ذات و صفات میں، تجارات میں، ان اشیاء میں اور مزید ترقی عنایت فرمائے، اور اسلام کے اشاعت کا، فروغ کا اس کو ذریعہ بنائے۔ دوسری بات جو اس وقت سامنے تھی، وہ رمضان مبارک کی آمد، اور رمضان مبارک اس میں اب اعتکاف کا زمانہ آنے والا ہے، اس کی وجہ سے مولانا نے فرمایا کہ آپ اس میں کچھ چند چیزیں ذکر فرما دیں۔ عزیز و دوستو، میں دیکھ رہا ہوں یہاں آپ حضرات کو اللہ نے اسباب علم عنایت فرمائے ہیں، علماء بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، تعلیم و تعلم و تربیت تک بھی ہے، اور پھر اکابرین کی بھی آمد کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے انشاءاللہ امید یہی ہے کہ ان چیزوں سے تو آپ حضرات واقف ہوں گے۔ آپ حضرات کو کچھ عرض کرنا، پڑھے پڑھائیوں کو پڑھانا ہے، لیکن قرآن پاک وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے ان اشیاء خیر کا ذکر نفع سے خالی نہیں ہوتا، اسی لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کو پیدا فرمایا، رمضان مبارک کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو تو رمضان کی ضرورت نہیں، نہ امکنہ کی ضرورت ہے، نہ زمانے کی ضرورت ہے، ان تمام اشیاء کو انسان کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر آج سورج نہ ہو، سورج کا کیا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہوگا۔ چاند نہیں ہو،
چاند کا کوئی نقصان نہیں، زمین نہیں ہو زمین کا کوئی نقصان نہیں، اگر نقصان ہوگا تو انسان کا بندے کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ترقیات کے لیے ان مبارک امکنہ کو بھی پیدا فرمایا اور مبارک ازمنہ کو بھی پیدا فرمایا، ان میں تاثیرات خیر رکھی اور ثواب کو اس میں ودیعت فرمایا، اور یہ سب ساری کی ساری اشیاء ہماری ترقیات کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر مالک کو اختیار ہوتا ہے اپنی اراضی میں کچھ بھی کرو، ایک جگہ اس نے پھلواری بنا لی، ایک جگہ کوڑے ڈالنے کے لیے منتخب کیا، ایک جگہ محلات بنائے، زمین کے ٹکڑے پہ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ یہاں یہ کیوں بنایا گیا، مالک کو اختیار ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا اور مخلوقات کو بنایا، زمانے کو بنایا، زمانے میں تاثیر ڈالی، ایام پیدا فرمائے، ایام میں جمعے کو خاص طور سے فرمایا۔ جیسے بادشاہ کو حق ہوتا ہے اپنے لیے خاص انتخاب کا، مالک بنانے والے جتنے سارے ہیں اپنی صنعتوں میں کسی بھی شے کو اپنے لیے منتخب فرما لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق ہے۔ چنانچہ ایام کو پیدا فرمایا تو اس میں جمعے کو خاص طور سے، اس میں جمعے کی خصوصیات اور ایسا مبارک کہ اور امتوں پر پیش کیا گیا، یہود پر پیش کیا گیا، مگر وہ خصلت غالب آئی کہ ہمیں تو نہیں چاہیے، ہفتے کو اختیار کیا، بہت اچھے ہفتے کو، آزمائش آئی، سختیاں آئی، اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے کہ کس کا حصہ ہے، مقدرات انہوں نے طے کیے کہ کس کے حصے میں آنا ہے، نصارہ پر ڈالا گیا، انہوں نے اتوار کو لیا، اللہ کا فضل کرم جمعہ ہمارے حصے میں آیا، امت محمدیہ کے حصے میں آیا۔ تو یہ خاص انسانی ترقیات کے لیے مواقع ہیں، انہی میں اسی انداز سے رمضان مبارک آیا، ان میں تاثیرات ڈالی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ زمانہ و مکان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں تاثیرات اللہ کی ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ مسجد نبوی میں نماز ادا فرمائیں، مثال کے طور پر مکان ہے، جگہ ہے، 50,000 کا ثواب ملے گا، ایک نماز کا 50,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اسی کو حرم مکہ معظمہ میں ادا فرمائیں، ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ اسی لیے بعض اوقات میں اللہ نے تاثیرات رکھی، تہجد کی نماز میں قبر کی روشنی کو ودیعت فرما دیا، وہ حضرات نفع اٹھائیں گے جو پابند ہیں۔ رمضان مبارک کو متون شرع سے جوڑ دیا، معمولی نہیں ہے۔ جیسے روز اصل میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، مسجد ملائک بنایا، اس وقت کی خاص صفات اور ان کے خاص آداب اور خاص احوال قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح سے اس امت محمدیہ کے لیے رمضان مبارک کو بنایا اور اس میں اجر و ثواب کو ودیعت فرمایا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بنایا ہوا ہے، یہ ہماری ترقیات کے لیے، انسانی ترقیات کے لیے۔ اسی میں پھر اس کے ذمہ اور مخصوص، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ رمضان المبارک معمولی شے نہیں ہے، جو معیار ترقی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ متون شرع ہیں۔ متن شریعت جس کا کہیں سے بھی لے لو شروع سے اب تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلات شروع ہوئی ہیں، اوامر کی تفصیلات، خاص کر حج کی تفصیلات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہیں۔ صحف ابراہیم جب آئے یکم رمضان المبارک کو آپ پر نازل ہوئے، وہ وحی الہی اس کا تعلق رمضان المبارک سے رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور آئی تقریباً 6 رمضان المبارک، اسی طرح سے تمام رمضان سے متعلق، انجیل 13 کو متعلق، قرآن پاک یہ بھی رمضان سے متعلق، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کی آمد، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو رمضان مبارک میں بھی لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت پر آمد قرآن پاک کی اسی مہینے میں ہوئی، لیلۃ القدر میں ہوئی، وہ رمضان سے متعلق۔ اور ابھی وہ راتیں آنے والی ہیں جس کے متعلق میں نے ذکر کیا کہ مسئلہ رمضان کا اور اعتکاف کا ہے، جس کے لیے چند چیزیں ذکر کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مواقع تلاوت کے، عبادت کے، دعاؤں کے، امت کے لیے، اپنے لیے، ان چیزوں کے ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے اتنی گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کو عبادات میں گزارا جائے، غربہ پروری میں گزارا جائے۔ میں نے جہاں ذکر کی ایک صفت یہ بھی مجھے یہاں معلوم ہوئی کہ ہمارے اہل خیر حضرات کو
غربہ پروری سے ماشاءاللہ بڑا شغف ہے، اداروں کی خدمات سے بڑا شغف ہے، یہ اللہ کی بڑی دین ہے۔ ایسے اخلاقیات کا مسئلہ میں نے ذکر کیا ابھی، یہ خود بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ معمولی چیز نہیں، اس کی قدر کی ضرورت ہے۔ آپ کو سامنے دو عورتوں کا معاملہ پیش کیا گیا، ایک عورت کی تعریف و توصیف کی گئی، ان کے روزہ نماز کو وہ قائم اللیل صائم النہار، فرمایا کہ پڑوس میں ان کے معاملات کیسے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑوس میں تو پڑوسیوں سے جھگڑا بھی رہ جاتا ہے بس اوقات، زیادہ نہیں کچھ نہیں۔ ایک اور عورت کا ذکر آیا، وہ سادہ ہیں عبادات میں، پڑوس میں کیسا معاملہ ہے؟ فرمایا بڑی خوش ہے، وہ سب خوش ہیں، اخلاق بڑے کامل ہیں ان کے، ہر شخص سے وہ ہمدردی رکھتی ہیں اور پڑوس بڑے خوش ہیں۔ فرمایا وہ زاہد عبادت گزار جن کو اپنا بھی ذکر کیا وہ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ ایسے غربت پروری کا مسئلہ رمضان المبارک میں، یہ اللہ جن کو توفیق دیں بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پر اچھا اس میں برکات بھی ہیں، خود علاج یہ آیا جس کو مالدار ہونا ہو اس کے متعلق آتا ہے روایات میں وہ حج کرے، یا فرمایا غربا پر صدقہ اور خیرات کی کثرت کرے، اللہ تعالیٰ اس میں بسا اوقات اظہار قدرت کے لیے اللہ تعالیٰ بعض واقعات کو سامنے لے آتے ہیں ورنہ مخفی رہتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ہے، لکھا ہوا ہے آج اس میں، فقر و فاقہ، حسنین پریشان ہو رہے ہیں، کوئی چیز کھانے کو نہیں، حتفار وہاں تقاضا کیا رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ میں کیا کروں، کچھ ہے ہی نہیں، کس چیز سے خریدیں؟ فرمایا کپڑا لے جاؤ اس کو فروخت کرو، اپنا کپڑا دیا، باہر گئے، وہ 6 درہم میں فروخت ہوا، لے کر چلے تو ایک اللہ کے واسطے سے سوال کر رہا تھا، ہے کوئی جو مجھ جیسے غریب کی مدد کر دے؟ آپ کی خیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا کہ اس کو محروم چھوڑا جائے، بڑی مشکل سے وہ 6 درہم ملے اور وہ بھی اس غریب کو دے دی۔ آگے چلے، ایک شخص ملا، اونٹنی ان کے پاس، فرمایا اے علی کہاں جا رہے ہو؟ اونٹنی خرید لیں۔ بھائی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ فرمایا کچھ نہیں، پھر دے دینا، بعد میں ہو جائیں گے تم لوگ۔ کیا قیمت ہے کہ 100 درہم لے کر چل دیے۔ آگے دوسرے شخص ملے، انہوں نے کہا کہ علی یہ بیچتے ہو؟ بتلاؤ بھائی کتنے میں لوگے؟ کہ میں 160 درہم میں خریدتا ہوں اس کو، لو۔ اس نے 160 درہم دے دیا آپ کو۔ آگے بڑھے، گھر پہنچے، معاملات بتلائے، خیر آگے بڑھے تو وہ شخص مل گیا جس نے پہلے اونٹنی دی تھی۔ فرمایا تم بھائی اونٹنی تمہاری بک گئی، میرے پیسے دو۔ 100 درہم ان کو دے دیے، 60 بچے۔ گھر پہنچے، معاملہ بتلایا، دربار نبوی میں حاضر ہوئے، آپ مسکرا دے، فرمایا علی تجارت مبارک ہو، تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ فرمایا جو تم پر یہ حالت گزر رہی تھی جس کی وجہ سے آیت قرآنی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کتنا ہی فقر فاقہ کیوں نہ ہو لیکن اپنی ضروریات کے مقابلے میں دوسرے ضروریات کو ترجیح دینے والے ہوں تو وہ حضرات عند اللہ مقبول ہوں گے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے فضائل دیکھیں اس زمانے کے۔ فرمایا جو اونٹنے لیے کھڑے تھے وہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس قربانی کو قبول فرمایا اور یہ مناسب نہیں ہوا کہ آپ کو محروم رکھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اونٹنی لے کر، انہوں نے تمہیں اونٹنی بیچی۔ آگے جو ملے تھے وہ اسرافیل ہیں اور 60 لوگ، وہ اس کا نقشہ جو 10 حصے کا دنیا میں نفع ہے۔ تو یہ انداز کبھی کبھی آتا ہے، یہ ہر موقع ہمیشہ ہے۔ یہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب آئندہ اعتکاف کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ رمضان مبارک کی خصوصیات میں سے ہیں اور ہماری ترقیات سے متعلق ہیں، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں قرآن پاک کا جو شغف ہے اس کو عمل میں لاویں۔ اعتکاف کے دوران جتنی تلاوت ہو، جتنی عبادتیں ہوں، تلاوت آخر تمام متن شریعت رمضان مبارک میں آئی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، قرآن پاک سناتے آپ کو، پھر آپ قرآن پاک سناتے اور دور فرماتے، اور پھر جو خصوصیت قرآن پاک میں ہے وہ اور جگہ نہیں۔ میں اس میں ذرا تفصیل مجھے تو اجمال اور اشاراتی کرنے ہیں، وقت بہت کم ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکے اعتکاف کی کثرت بھی ہو، اعتکاف کی پابندی بھی ہو اور دعاؤں کا اہتمام بھی ہو۔ معتکفین تو نمائندے ہیں قوم کے، وہ اپنے لیے بھی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے۔ اگر وقت ہوتا تو میں دعا پر بھی بولتا، اللہ تبارک و تعالی عمل کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ایک اعتکاف کا معاملہ، ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت موجود ہے، ان کے پاس ایک شخص غمگین تھے، معلوم ہوا کہ وہ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں،
فرمایا کیا مجھ سے مدد چاہتے ہو، سفارش چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ چل دیے، جوتے پہنے تو انہوں نے یاد دلا دیا آپ کا تو اعتکاف تھا، رو دیے، فرمایا مجھے معلوم ہے میں بھولا نہیں ہوں، اظہار قبر افا کی طرف اشارہ فرما کر آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو کسی کی حاجت روائی میں کام آئے وہ 10 سال کے اعتکاف کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا آپ نے یہ فرمایا ایک دن کا اعتکاف اگر کسی نے کیا تو یوں سمجھو جنت کا پروانہ مل گیا، یہ تو مفہوم حدیث میں جو کر رہا ہوں، لفظ نہیں ہے وہ۔ فرمایا آگے جو اس کا ترجمہ ہے، فرمایا کہ 3 خندقیں اس کے اور دوزخ کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، قائم کر دی جاتی ہے، ایک خندق اتنی جو زمین سے آسمان تک، اور یہاں سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ بتلانا یہ ہے کہ اس شخص کا دوزخ سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ہم سب کو نوازے، جنت الفردوس اس کے لیے طے ہو گئی۔ اور جو آدمی پورے عشرے کا کرے گا، اور پھر جو آدمی رمضان مبارک میں غربا کی حاجت روائی کرے گا، اگر کسی کے کوئی عمل اللہ قبول ہوا اور 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ملا، آپ اندازہ لگائیں کتنی خندقیں ہوں گی۔ اسی لیے خاص طور سے فرمایا آپ نے آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام رمضان مبارک میں 4 چیزوں کا اہتمام فرماؤ، وہ من جانب اللہ امر ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت ہو اور استغفار ہو۔ کلمہ لا الہ الا اللہ میں تمام عقائد ہے اجمالاً، آپ حضرات واقف ہیں، خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ اعتقاد، یہ اصل اصول ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے، ہم کتنی ہی عبادات کر لیں، کتنے ہی کلمے پڑھ لیں، کتنے ہی عقائد درست کر لیں، کیا شایان شان ادا ہو گئے؟ ترمذی کی ایک روایت سے، ترمذی شریف میں آئی روایت، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 1000 سال کی عمر دیں اور جس وقت پیدا ہوا ہے پیدائش پر اس کو شعور، اس کا سلیقہ، ان کو عقل، ان کی ہوشیاری اللہ تعالیٰ ان میں ودیعت فرما دیں، اور پیدا ہونے کے بعد فوراً وہ سجدے میں گر جائے اور ساری عمر سجدے میں پڑا رہے، زمین پر ناک رگڑتا رہے، 1000 سال کی عمر تک اسی انداز سے گزار دے، وہ اللہ تعالیٰ کے بعد کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ لاکھ مرتبہ بھی کہنے کے بعد ہم اسی کا مصداق بنیں گے، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اسی لیے آگے استغفار آیا۔ خوب خلوص سے کریں گے تب بھی شان عالی کے اعتبار سے کمیوں کوتاہی ہو سکتی ہیں۔ اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں، دوزخ سے نجات اور حصول جنت۔ اس لیے دعائیں مانگا کرو، اللہم انی نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ومن سخطک وغضبک والنار۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے، اور تمام صغائر ہوں یا کبائر تمام سے بچنے کی توفیق عنایت فرماتے ہوئے عبادات میں زیادہ سے زیادہ لگنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا